السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر۔ یہ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی چلی جائے، شاید تھوڑی سی نہیں بہت لمبی چلی جائے، لیکن ان 3 آیتوں کو ایک ساتھ بیان کرنے میں ہی مزہ ہے۔ مطلب اگر آپ میں بھی ایک آیت کی ایک ویڈیو میں بیان کروں، پھر اگلی ایک ویڈیو میں بیان کروں، پھر وہ نہ ایک تسلسل نہیں رہے گا، وہ ایک مزہ نہیں رہے گا۔ اور کیا ہی خوبصورت آتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہی خوبصورت بیان فرمایا، اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہوا ہے۔ تو اس میں بڑی پیاری اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ میرے بندے جب میری بارگاہ میں حاضر ہو نا تو میرے آگے یہ دعا کیا کریں۔ تو ان 3 آیتوں کی تفسیر آپ نے بہت غور سے سنی ہے، ہمارے عقیدے کا سوال ہے، ہمارا اس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا اس سے ایمان بھی ٹھیک ہوگا۔ تو بلا تاخیر ہم تفسیر صراط الجنان کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنی آج کی 3 آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ ہماری سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ رب العالمین اس کی ذات کا حوالہ بیان کیا گیا، اس کی صفات الرحمن الرحیم اس کی صفات بیان ہوئی، پھر اس کی عبادت مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر اس کی ہم نے عبادت کی، ہم نے یہ بات ہم نے پڑھی کہ وہی حقیقی مددگار ہے۔ اور یہاں پر ایک دعا ہم لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا سکھا رہا ہے کہ اے بندے جب میری بارگاہ میں حاضر ہونا تو میری بارگاہ میں آ کر یہ دعا کر، اے مولا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے۔ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسئلے کے اہل سنت میں سے گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ وہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہی طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب اس حدیث سے اپنا ایمان مضبوط کر لیں، یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اب دیکھیں امت فرقوں کے اندر بٹ چکی ہے، اور یہ بٹنی ہی تھی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ تحت بات بالکل واضح ہے کہ ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، ایک فرقے باقی جو 72 فرقے ہوں گے وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ کون سا ہوگا، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرقہ اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں ہوں اور یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام جس راستے پر چلے اور میں جس راستے پر چلا، یاد رکھیں وہی راستہ حق پر ہے، اور جو بھی
کسی صحابی کا گستاخ ہے، یاد رکھے وہ اس حدیث مبارکہ کے تحت وہ سائڈ پر ہو گیا ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، وہ اس فرقے میں سے نہیں ہے، بلکہ جو فرقہ جنت میں جائے گا، کیونکہ تمام صحابہ، اب حضور نے کسی مخصوص صحابی کا نام نہیں لیا کہ یہ میرا یہ صحابی، میرا یہ صحابی، میرا یہ صحابی. اب جو صحابی ہیں نا حضور کے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حضور کی حیات مبارکہ کے اندر کلمہ پڑھا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، اسے اب صحابی کہتے ہیں. اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں. تو فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام کے اندر جو منافقین موجود تھے وہ نکل گئے. اب اس کے بعد کی آیت ہے تو اللہ رب حضور نے کیا فرمایا؟ اب میں اور میرے صحابہ، اب یعنی کہ وہ جو باقی صحابہ رہ گئے تھے منافقین نکلنے کے بعد، اب حضور نے کوئی مخصوص صحابہ نہیں کہا کہ میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کہ یہ جس راستے پر ہوں گے، نہیں، میرے تمام صحابہ، میں اور میرے تمام صحابہ جس راستے پر ہوں گے، یاد رکھو وہی حق کا راستہ ہے. کوئی اگر کسی ایک صحابی کے بھی بارے میں بکواس کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو یاد رکھے وہ نجات والے فرقے میں سے نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ کنز العرفان: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے حقوق کا. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ گیا، جا کر دعا کی، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے صراط مستقیم پر چلا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی راستہ کس کا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ بندے سر میں جا کے یہ نہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے ساتھ یہ بھی کہا مولا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان، انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کنز العرفان: اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں. یاد رکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا احسان کیا. احسان ہوئے لوگ میں سے صرف انبیاء ہے، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. حضور ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور پھر آگے اس طرح سلسلہ جو بزرگان دین ہیں. ہمیں ان کا راستہ مانگنا چاہیے کہ اللہ رب، اے اللہ، کہ جس طرح یہ صحابہ صراط مستقیم پر تھے، مولا ہمیں بھی اسی راستے پر چلا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاؤں، اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسے بندے کی پیروی کرے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام اپنے درجوں تک پہنچے کس طرح پہنچے؟ کہ وہ حضور کی پیروی کرتے رہے، وہ حضور کے صحبت میں بیٹھتے رہے، وہ سارا دن حضور کی بیٹھ کر باتیں سنتے تھے، وہ سارا دن حضور سے بیٹھ کر قرآن سنا کرتے تھے، وہ سارا دن بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. وہ جتنا کوئی حضور کے قریب ہوتا چلا گیا وہ اتنی ہی بلندیوں پر پہنچتا چلا گیا. سیدنا صدیق اکبر غار میں کتنا حضور کے قریب رہے، وہ حضور کے جتنا قریب رہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر اتنے ہی بلندیوں پر پہنچتے چلے گئے کیونکہ حضور تشریف لے گئے. اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم درجہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، درجہ کمال وہی درجہ ہے جب بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں رہتی، وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. اب بندہ اگر دنیا سے غافل ہونا چاہتا ہے، اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایک ایسے بندے کی پیروی کرے جو صراط مستقیم پر ہو، پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے. وہ بندے، اس بندے کی پیروی کرے جو صراط مستقیم پر ہو. خود بندے کو تو نہیں پتا کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں ٹھیک،
وہ بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بتائے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ تجھے اپنے رب کے قریب کرتا چلا جائے گا، یہ جو راستہ ہے یہ تجھے اپنے رب سے دور کرتا چلا جائے گا، تو نے اس راستے پر چلنا ہے، وہ اپنے پیچھے لے لے کر اس بندے کو چلے، تاکہ اس بندے کی جو عقل ہے جو ناقص ہے، وہ اپنا جو کامل بندہ ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، وہ اپنے نور کی عقل سے اس کا بھی جو عقل ہے اس کو بھی نور العلا نور کر دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ساتھ بندے کو کیا سکھایا؟ یہ کیا ہے بندے میری بارگاہ میں کہ مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا مجھے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہک گئے تھے تیرے دین سے۔ اب جن پر غضب ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ ان سے مراد وہ یہودی ہیں جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ بھائی ہم فرعون کے ساتھ لڑنے چلیں، تو انہوں نے کہا بھائی موسیٰ یہ تو تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے، ہم اس بات سے بری ہیں، ہم نہیں جا رہے، ہم اپنی جان قربان نہیں کرنے جا رہے۔ اب انہوں نے جو جو ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا ہمیں جی من و سلوا چاہیے، آسمان سے ان کے لیے من و سلوا آتا رہا، انہوں نے کہا جی ہمیں دھوپ نہیں چاہیے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک بندے کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ انہوں نے جو جو ڈیمانڈ کی ان کی وہ ساری ڈیمانڈز پوری ہوتی رہی، لیکن آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ یہ تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے، ہم اس بات سے بری ہیں کہ ہم اپنی جانیں اس بات سے ہمیں فرعون کی وجہ سے ہم اپنی جانیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور بہکے ہوئوں سے مراد وہ عیسائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو وہ بھاگ گئے، ان کو لگا کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر چڑھے گئے اور ہمارے گناہ بخشوا گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے بندہ دعا مانگے مولا کہ جو لوگ صراط مستقیم پر نہیں ہے نا، جو لوگ تیرے دین پر نہیں ہیں، جو لوگ تیرے دین سے بھٹک گئے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن وہ دین سے بھٹک چکے ہیں، وہ کسی اور ہی راستے پر چل پڑے ہیں۔ یاد رکھے بندہ دعا مانگے کہ مولا مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو تیرے دین سے ہی بھٹک گئے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ کہ ان کے طور طریقہ اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج، فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال لے اور اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادتیں حاصل کرے۔ اچھا، آیت ولدالین سے متعلق شرعی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ولدالین کو ولدوالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے، یعنی کہ ضاد کو وا پڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو حروف کی ادائیگی نہیں آ رہی ہوتی، یا کچھ ویسے کوئی شاید دیوبندیوں کے اندر ہے شاید کوئی مسئلہ، تو یاد رکھیں ضاد کو وا پڑھنا یہ حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کی جو آیتیں تھیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح سکھایا کہ بندے میری بارگاہ میں آ کے صراط مستقیم مانگ، اور صراط مستقیم بھی ان کی مانگ جن پر میں نے احسان کیا، جن پر میں نے انعام کیا۔ صرف یہ نہ کہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم چلا دے۔ کافروں کے نزدیک وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہی ہے، کافر جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، یہودی جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، عیسائی جس راستے پر چل رہے ہیں ان کے نزدیک وہ سیدھا راستہ ان کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام نہیں فرمایا۔ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا سیدھا راستہ صرف ان لوگوں کا ہے۔ غیر جو ہے نا یہودی، عیسائی، کافر، جو لوگ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، یاد رکھے ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا ہے، وہ دین سے بھٹک چکے ہیں، وہ دنیا کی طرف راغب ہو چکے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی۔ تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ بندے میرے سے ان لوگوں کا راستہ مانگ جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا،
اب انعام کن پر اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نبیوں پر انعام فرمایا، میں نے صدیقین پر اپنا انعام فرمایا، میں نے شہداء پر انعام فرمایا، اور میرے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اپنی عبادت کے ذریعے، جو اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے، جو دین کی ساری اپنی زندگی اشاعت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، میرے یہ برگزیدہ بندے ہیں، تو میرے بندے ان کا وسیلہ میرے بارگاہ میں پیش کر، ان کا راستہ مجھ سے مانگ۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند نہیں ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔